بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 301 سورۃ النساء، آیت نمبر 65۔ فلا وربک لا یؤمنون، اس آیت کے اندر ایمان کو موقوف کیا ہے اطاعت رسول کے اوپر، کہ جب تک اللہ کے رسول کی تابعداری اور اطاعت نہیں ہوگی تو ایمان نہ ہوگا، اور پھر اطاعت رسول جو ہے اس کو موقوف کیا ہے 3 باتوں یعنی 3 شرائط کے اوپر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر فیصلے کے اندر رسول کو حاکم مانا جائے، کہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ کسی قسم کا معاملہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے مطابق کیا جائے، خواہش پرستی پر یا کسی غیر قانون پر نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اس فیصلہ جب ہو جائے تو اس فیصلے کے بارے میں دل میں کسی قسم کی تکلیف اور تنگی اور پریشانی محسوس نہ کی جائے، شک شبہ نہ کیا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر امر کے اندر یہی فیصلے کیے جائیں اور اسی قانون کو تسلیم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی ایسا کر لینے سے ایمان حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کلی طور پر تمام امور میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اس قانون کو تسلیم کیا جائے۔ فلا وربک یہ وہ قسمیہ ہے اور لا نفی کے لیے ہے۔ یہاں بہت سارے اقوال ذکر کی ہے مفسرین نے، لیکن یہاں پر جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ لا یہ نفی ہے اور اس سے پہلے عبارت محذوف ہے، یعنی لیس الامر کذالک، بات ایسے نہیں ہے جیسے کہ منافقین کا عقیدہ ہے اور منافقین کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے اندر ایمان ہے، اور حالانکہ اطاعت رسول نہیں کرتے فیصلوں میں، اور فیصلے اپنی مرضی کے کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو لا مانا لیس الامر کذالک، بات ایسے نہیں ہے، بلکہ وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ حاکم بنائے آپ کو فیما ان مسائل میں شجر بینہم جو ان کے درمیان میں اختلاف چل رہا ہے۔ شجر اصل میں درخت کو کہتے ہیں، اور درخت کی چونکہ مختلف ٹہنیاں ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر ملی جلی رہتی ہے، تو ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کوئی کیسی اور کوئی کیسی، تو اس وجہ سے شجرہ بمعنی اختلاف کا ہے۔ تو اختلافی مسائل کے اندر جب فیصلہ کریں تو فیصلہ حاکم اور فیصل کرنے والے آپ کو مانیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ثم لا یجدوا، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں کے اندر دل میں حرجن مانا تنگی اور شک اور مطلب غم، مما اس فیصلے سے قضیتا جو آپ نے فرمایا، تو اس فیصلے کے بارے میں خوشی کا اظہار اور یقین اور اطمینان کو ظاہر کریں اور شکریہ ادا کریں کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کی حدیث اور نبی کی حدیث کے مطابق ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہوا۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور تسلیم کریں مانا تابعدار ہو جائیں نبی کے فیصلے کی طرف، دین کی طرف، تسلیماً ہمیشہ کے لیے، تسلیماً مفعول مطلق للتاکید، کہ تمام مسائل میں کلی طور پر اپنے آپ کو نبی کے فیصلوں کے سامنے تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ سے اتباع رسول کے فوائد کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ بعض امور کے اوپر زجر ہے۔ یہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ سے پہلے ایک تقدیر معنوی نکالی جائے گی، وہ یہ ہے کہ نبی کا دین تو ہم نے آسان کیا ہے، یہ لوگ نبی کے دین کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو آسان دین ہے اور اس کے فیصلے آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے اسی سخت احکام کہ نبی کی اتباع میں اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو،
یعنی اتباع رسول اتنی ضروری اور اتنی سخت کر دیتا ہے کہ اس میں جہاد، قتال اور ہجرت کرنا لازمی ہوتا، تو پھر ان لوگوں میں سے کوئی بھی پیروی نہ کرتا مگر بہت کم لوگ۔ ولو انا، یہ جانب دوسری جانب کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسان کیا اور پھر بھی اتباع نہیں کرتے۔ ولو انا، اور اگر ہم فرض کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ان یہ حکم کہ اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، معنی یہ ہے کہ جہاد کے لیے جاؤ اور جہاد میں تم تو قتل کیے جاؤ گے، اب اخرجوا، یا نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، نبی کی ہجرت کرو، تو ما فعلوہ، نہ کرتے ہو، معنی ضمیر المکتوب کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ جو ان کو اوپر حکم فرض کیا گیا ہے اس حکم کو نہ کرتے، یہ نہ قتال فی سبیل اللہ کرتے اور نہ ہجرت کرتے، الا قلیل منہم، مگر کم لوگ ان میں سے، اور وہ قلیل صرف صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے جہاد بھی کیا اور قتال بھی کیا، اکثر نے تو منافقین نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ ولو انہم سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ فعلو کریں ما وہ یوعدون بہ، جن چیزوں کی ان کو واعظ کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی کی اتباع ہے، جہاد ہے، ہجرت ہے، تو لکان خیرن، وہ بہت بہتر ہوتا، لہم، ان کے لیے، یعنی اتباع رسول ان کے لیے بہت مفید ہے، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دارین کے اندر ان کے لیے فائدہ ہوتا، واشد تثبیتاً، اور مضبوط، واشد مانا اور سخت ہوتی، تثبیتاً، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اتباع رسول سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دنیا آخر کی بھلائی معلوم ہوتی ہے۔ وَإِذَنْ، اور اس وقت جب کہ نبی کی اتباع کرتے تو لَآتَيْنَاهُمْ، ہم ان کو دے دیتے، من لدنا، خاص اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، جو کہ رضا ہے اور جو کہ اللہ کی طرف سے ثواب اور جنت ہے۔ تو اتباع رسول میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، ہم ضرور بضرور ان کو پکا اور مضبوط کر دیتے، صراط مستقیمہ، سیدھا راستے کے اوپر، یعنی صراط مستقیم کے اوپر استقامت اور مضبوطی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5 فائدہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کی وجہ سے انبیاء اور صحابہ کی معیت نصیب ہوتی ہے آخرت میں اور عالم برزخ کے اندر، یعنی عالم ارواح کے اندر انبیاء کے ساتھ رہنا اور صحابہ کے ساتھ رہنا، یہ گویا کہ ان کی رفاقت اور ان کی دوستی انسان کو حاصل ہوتی ہے اتباع رسول کی وجہ سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرتا اللہ کی، والرسول، اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، یہ لوگ جو ہے نا، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یہ معیت سے مراد ساتھی بن جائیں گے، یعنی یہ ساتھی بن کر رہیں گے، الذین، ان لوگوں کا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کی ہے، اور وہ جن پر انعام کیا تو من بیانیہ، وہ کون ہے، من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبیین سے تو انبیاء مراد ہے، اور صدیقین سے حضرت ابو بکر صدیق اور امہ حضرت مریم جو کہ وہ امہ صدیقہ ہے، اور شہداء سے مراد یہ نا شہداء بدر اور شہداء احد مراد ہے، اور صالحین سے عام صحابہ مراد ہیں۔ تو حاصل یہ نکلے گا کہ آیت کے اندر 2 ہی جماعتیں ہیں، انبیاء اور صحابہ کرام، تو ان کی معیت اور رفاقت ملے گی۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا ہی اچھی ہے، کتنی ہی خوب اچھی ہے ان لوگوں کی رفیقہ، معنی دوستی۔ رفیق مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے، معنی 1 اور 2 کے لیے اور بہت ساروں کے لیے۔ ان لوگوں کی دوستی اور رفاقت کتنی ہی اعلیٰ اور کتنی اچھی ہے، معنی یہ لوگ اچھے ہیں ساتھی ہونے کے اعتبار سے۔ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ انبیاء کا اور صحابہ کا درجہ تو بہت بلند ہے اور عام مومنین کو ان کے ساتھ رفاقت ملے، ان کا درجہ تو بہت نیچے ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ تو جواب دیا کہ ذالک الفضل، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، یہ جو مرتبہ ہے اور یہ جو انبیاء کے ساتھ رفاقت ہے، الفضل، یہ اللہ کا یہ فضل ہے، من اللہ، خاص اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ ہی کافی علیماً، جاننے کے اعتبار سے کہ یہ مرتبہ کس کو ملے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو انبیاء کی، صحابہ کی معیت نصیب فرمائے، عالم ارواح میں بھی اور جنت میں بھی۔